بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہی یہ دو صورتیں جس طرح سے بتائی جائیں اس طرح سے پڑھ لیں، اس کا وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی جو بھی مقصد ہوگا پورا ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفہ کو کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے پورا ہوگا۔ دولت اس قدر آ جائے گی کہ ساری زندگی اگر بانٹتے بھی رہیں گے تو ختم نہ ہوگی۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے، 10 سے 15 منٹ کا عمل ہے۔ اپنی زندگی میں 10 سے 15 منٹ آپ اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ تعالی یہ 10 سے 15 منٹ کا عمل آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گا۔ دو صورتیں پڑھنی اور ایک دو وظائف اور ہیں، اگر وہ آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، زندگی کا جو بھی مقصد ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے پورا ہوگا۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی لازمی پورا ہوگا۔ جو بھی خواہش ہوگی لازمی پوری ہوگی۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے آپ کو طریقہ بتایا جائے بالکل اسی طرح سے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی لازمی کام میں آئے گا۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ بہت دھیان سے غور سے اس عمل کو سمجھنا ہے، کرنا کس طرح سے۔ اگر عمل آپ کو سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی مقصد ہوگا پورا ہوگا، آپ کی جو بھی خواہش ہوگی پوری ہوگی۔ لیکن صرف طریقہ جو ہے وہ آپ نے اچھے سے سمجھ لینا ہے، جس طرح سے آپ کو بتایا جائے بالکل اسی طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک کی دو سورہ مبارکہ ہیں، ان کا وظیفہ ہے، دو سورہ مبارکہ کا عمل ہے، اور ایک وظیفہ اور ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، وہ آپ کر لیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے۔ کوئی حاجت نہ رہے گی، کوئی خواہش نہ رہے گی، کوئی حسرت نہ رہے گی۔ جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی خواہش ہوگی، جو بھی حسرت ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے پوری ہوگی۔ ہر وہ خواہش، ہر وہ مقصد، ہر وہ حسرت جو آپ کو لگ رہی ہو کہ صرف حسرت ہی رہے گی وہ بھی پوری ہوگی۔ مال و دولت کے لیے، رزق میں اضافہ کے لیے، کاروبار میں اضافہ کے لیے اگر یہ عمل کریں تو کاروبار میں، رزق میں، دولت میں اس قدر اضافہ ہوگا کہ اگر ساری زندگی بانٹتے بھی رہیں گے تو کبھی دولت ختم نہ ہوگی۔ آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، جاننے والے، آس پاس والے سب پوچھیں گے اتنی دولت اتنے کم وقت میں کہاں سے آ گئی۔ عزت آبرو اس قدر بڑھ جائے گی کہ لوگ آپ کو جھک کے سلام کیا کریں گے۔ اس وظیفہ کو کرتے ہوئے آپ دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کر سکتے ہیں، آخرت بھی سنورے گی انشاءاللہ تعالی۔ قرآن پاک کا عمل ہے، اس سے آخرت بھی سنورے گی اور دنیا میں بھی بہت کامیابی حاصل ہوگی۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ دنیا کی کوئی بھی خواہش پوری کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے قیامت میں یہ عمل آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اس عمل کو جس طرح سے بتایا جائے بالکل اسی طرح سے کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے جو بھی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی پورا ہوگا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے، ایک دفعہ کرنے سے ہی آپ کی جو بھی مقصد ہوگا پورا ہوگا، جو بھی خواہش ہوگی پوری ہو جائے گی۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ بس یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے یہ آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی عمل کرنے کے لیے، وظیفہ کرنے کے لیے اس کی اجازت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے عمل کا طریقہ اچھے سے آنا چاہیے کہ عمل کو کرنا کس طرح سے ہے، اس کا وقت کیا ہے۔ جس طرح سے عزیزان محترم بتایا جائے عمل کو اگر بالکل اسی طرح سے کیا جائے تو لازمی کام میں آتا ہے۔ ہمارے بہت دوست، احباب، عزیز، ہمارے جاننے والے جو عملیات کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ عمل کر کے اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، ان کی جو بھی خواہشات مراد ہوتی ہیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن بعض لوگ جن کی نئی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں عمل اثر میں نہیں آتا، کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، ان کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے نہیں۔ بعد میں جب آ کے بتاتے ہیں تو پھر انہیں اچھے سے سمجھایا جاتا ہے کہ اس طرح سے عمل نہیں کرنا، جس طرح سے بتایا گیا ہے بالکل اس طرح سے کرنا ہے۔ کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کر جاتے ہیں،
لہٰذا آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنی، آپ نے اس عمل کو سمجھنا ہے اچھے سے۔ اگر نہ سمجھ آ رہی ہو تو دوبارہ ویڈیو کو دیکھ لیں، پھر بھی نہ سمجھ آئے دوبارہ دیکھ لیں۔ اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ لیا کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پوری رہنمائی ہوگی، آپ کی پوری رہنمائی ہوگی ایک دفعہ۔ اور باقی بعض لوگ نیگیٹو کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی یہ التجا ہے کہ کمنٹ کرنے سے پہلے آپ صرف دیکھ لیا کریں وظیفہ کر کے۔ اگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو رہا تو پھر آپ جس طرح کے مرضی کمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر فائدہ ہو رہا ہے تو اس سے فائدہ لیں۔ اگر آپ کو یہ عملیات جھوٹ لگتے ہیں، یہ وظائف جھوٹ لگتے ہیں، قرآن پاک کی یہ آیات یا یہ وظائف قرآن پاک کے اگر آپ کو جھوٹ لگتے ہیں تو آپ نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو ضرورت ہے ان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ان کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں کہ ہمارے جو بہن بھائی پریشان ہیں، کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، وہ یہ عمل کریں۔ اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی پریشانی ہوگی ختم ہو جائے گی۔ یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو پریشان حال ہیں۔ آج سے کچھ ٹائم پہلے دیکھا جائے تو میرا بھی کچھ اسی طرح کا حال تھا، پریشان تھا۔ الحمدللہ آج اللہ پاک کا بہت کرم ہے مجھ پہ، تو جس چیز سے مجھے فائدہ ہوا ہے میرا حق بنتا ہے، میری یہ کوشش ہے کہ میرے طرح اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ وظائف ان تک پہنچانے کا صرف اور صرف یہی مطلب ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں اگر وہ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ عمل کر کے اپنی جو بھی پریشانیاں ختم کریں، اللہ پاک کا قرب حاصل کریں، سیدھے رستے پہ آئیں۔ جب انسان سیدھے رستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ پاک بہت نوازتا ہے۔ دنیا کی، آخرت کی جو بھی تنگ دستی مصیبتیں ہوتی ہیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ نماز کی پابندی کریں، درود پاک ہر وقت تقریباً کوشش کریں آپ کے زبان پہ جاری رہنا چاہیے، ہر وقت آپ کی زبان پہ درود پاک کا ورد جاری رہنا چاہیے۔ اس کے بعد نماز کی پابندی کریں، اللہ پاک کی قربت حاصل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بھی خواہش نہیں رہ جائے گی، اللہ پاک کے حکم سے جو بھی خواہش ہوگی پوری ہوگی۔ باقی وظیفہ اب آپ ذرا غور سے سمجھ لیں، اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے یہ ذرا غور سے سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو اجازت دوں گا، جو میرے سبسکرائبرز ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان کو عام اجازت ہے کہ میرے اس پورے چینل پہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں، عملیات بتائے گئے ہیں، وظائف بتائے گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی اگر سمجھ آپ کو نہیں آتی تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پوری رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ عمل اب آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، اس کو کرنا کس طرح سے ہے۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، 10 سے 15 منٹ کا عمل ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں سے 10 سے 15 منٹ نکال کے اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کو پوری طرح انشاءاللہ تعالیٰ سے بدل کے رکھ دیں گے۔ کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے۔ خواتین کر سکتی ہیں، مرد حضرات کر سکتے ہیں، بچے بوڑھے کوئی بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے کر سکتے ہیں، اپنے بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کسی بھی عزیز کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کرنا کس طرح سے ہے یہ اب غور سے سمجھ لینا ہے۔ دنیا کے جس مرضی کونے میں آپ موجود ہیں اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فائدہ دے گا۔ یہ عمل کم از کم 3 دن آپ نے دوستوں لازمی کرنا ہے، کم از کم 3 دن اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر اندر آپ اپنا پورا رزلٹ دکھائے گا، اپنا پورا اثر دکھائے گا، اور اس طرح سے اثر دکھائے گا کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ فوری طور پہ اثر کرتا ہے یہ عمل، فوری طور پہ۔ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے، مسجد میں ہیں، کاروبار والی جگہ پہ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں وہاں ہیں، اپنے گھر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت زیادہ مفید ہے کہ آپ گھر یہ عمل کریں، اپنے گھر میں جو بھی جادو ٹونا، کوئی بیماری ہے، کسی بھی چیز کے کوئی اثرات ہیں، اس عمل کی بدولت انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گے۔ گھر میں جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بھی تنگ دستی مصیبتیں ہیں ختم ہو جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے اس عمل کو اپنے گھر بیٹھ کے کریں۔
کرنا کس طرح سے ہے یہ آپ نے اب ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ قرآن پاک کی 2 سورہ مبارکہ کا عمل ہے، بالکل چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں، کوئی بڑی صورتیں نہیں ہیں۔ تقریباً زیادہ تر ہر انسان کو یہ سورہیں آتی ہوں گی، اگر نہیں آتی تو بالکل چھوٹی سی صورتیں ہیں، یاد کر سکتے ہیں آپ، بہت جلدی یاد ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، طریقہ آپ سمجھ لیں کرنا کس طرح سے ہے۔ باوضو ہو کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، عشاء کی نماز کے بعد رات کو یہ عمل کریں تو بہت زیادہ مفید ہے۔ گھر میں کسی بھی جگہ پہ پاک صاف جگہ پہ الگ ہو کے بیٹھ جانا ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا آپ نے وہ مقصد اپنا دل میں رکھتے ہوئے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ مقصد آپ کا دل میں ہونا چاہیے، اللہ پاک پہ پختہ پکا یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کا یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے میری جو بھی حاجات ہے خواہش ہے پوری ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ لازمی پورا ہوگا۔ اس کے بعد اول آخر آپ نے دوستو 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک درود ابراہیم پڑھ لیں یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، درود پاک کا ورد ان 3 دن کے اندر اندر آپ نے کرتے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ یہ عمل کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، درود پاک کثرت سے پڑھتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہیں، نماز کی پابندی کریں۔ آپ کا جو بھی کام ہے، جو بھی مقصد ہے ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد بھی کوشش کریں آپ کے نماز کی پابندی لازمی کریں۔ درود پاک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں گے، اس کی فضیلت بیان نہیں کی جا سکتی، اور اس سے پھر جو آپ کو فائدے ہوں گے، آپ کی زندگی بدلے گی، آپ دیکھتے رہ جائیں گے، روحانیت اس قدر ملے گی کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ باقی طریقہ سمجھ لیں، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ ٹھیک ہے، پڑھنا کس طرح سے ہے یہ ذرا غور سے سمجھنا ہے، کوئی جلدی نہیں کرنی، آرام سے 10 سے 15 منٹ آپ نے بالکل دنیا داری بھول جانی ہے، آرام سے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آرام آرام سے پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ دل میں پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے، آرام آرام سے دل سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، 41 مرتبہ سورہ پڑھنے کے بعد پھر 3 سے 4 منٹ آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے، اپنا مقصد بالکل ایسے ہی دل میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھتے رہنا ہے، جو بھی مقصد ہے دل میں رکھتے ہوئے درود پاک پڑھتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا عمل شروع کر لینا ہے، 3 سے 4 منٹ کے بعد سورہ اخلاص کا عمل ہے، یہ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، قرآن پاک کی صورت ہے، بہت چھوٹی صورت۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آرام آرام سے، آرام آرام سے، ٹھیک ہے، دل میں پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ٹھیک ہے، 41 مرتبہ ہی یہ سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، 41 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 سے 4 منٹ کی خاموشی اختیار کرنی ہے، مقصد آپ کے دل میں بالکل اسی طرح اللہ پاک سے آپ نے بیان کرتے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، 4 سے 5 منٹ خاموشی اختیار کرنے کے بعد پھر ایک چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے، وہ کیا ہے یہ اب آپ نے ذرا غور سے سمجھنا ہے۔ اس کے بعد 121 مرتبہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آرام آرام سے، آرام آرام سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد پھر 7 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنا جو بھی مقصد ہوگا دعا میں بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، دعا میں اللہ پاک سے بیان کریں، دعا میں اللہ پاک سے جو بھی آپ کا مقصد ہوگا بیان کرنا ہے، سجدہ میں بھی دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں، جس طرح چاہیں آپ دعا کریں، اپنا مقصد اچھے سے آرام سے اللہ پاک سے بیان کریں۔
انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے ایک ہی دفعہ کے عمل سے آپ کا جو بھی مقصد ہوگا پورا ہو جائے گا۔ مال و دولت کے لیے کر رہے ہیں، رزق میں کر رہے ہیں، کاروبار میں اضافے کے لیے کر رہے ہیں، خواہ کوئی بھی مقصد ہے آپ کا، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے پورا ہو جائے گا۔ باقی کسی بھی چیز کی اگر سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔